حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک شخص پر قربانی واجب ہونے کے لیے کتنے مال کا ہونا ضروری ہے اور کیا قربانی کے نصاب میں زمین جائیداد کا شمار ہوگا یا نہیں؟ ناظرین کرام، اس ویڈیو میں ہم اسی مسئلے کی وضاحت کریں گے۔ آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ اس ویڈیو میں ہم یہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ زمین اور جائیداد قربانی واجب ہونے کے لیے اس نصاب میں اس کا شمار ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو ناظرین جناب یاد رکھیے، اگر کسی انسان کے پاس ان دنوں یعنی قربانی کے دنوں ضرورت اصلیہ سے زائد نصاب کے برابر یعنی سونا اور چاندی 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا کی قیمت کے برابر اگر اس کے پاس مال موجود ہے تو پھر ایسی صورت میں اس شخص پر زکوٰۃ واجب ہے۔ رہ گئی بات زمین کی، تو کہتے ہیں کہ اگر زمین حاجت اصلیہ سے زائد ہے، زمین کا کوئی حصہ کوئی ٹکڑا مثلا جس میں گھر ہے اس کو چھوڑ کر کے، یا جس میں دکان ہے دکان کی زمین کو چھوڑ کر کے، کرایہ ہے کرائے کی زمین کو چھوڑ کر کے، یعنی جو زمین آپ نے کرایہ پر دی ہے وہ، یا کھیتی باڑی اگر آپ کرتے ہیں تو اور اتنی کھیتی باڑی کرتے ہیں کہ اس زمین کی کھیتی اور اس کی زراعت آپ کی ضرورت سے زیادہ ہے، یعنی دوسری زمین سے آپ کی زراعت پوری ہو جاتی ہے، کھیتی باڑی سال بھر کا غلہ آپ کا پورا ہو جاتا ہے، لیکن اور بھی زمینیں جس پہ آپ کھیتی باڑی کرتے ہیں وہ آپ کی ضرورت سے زائد ہے، تو کہتے ہیں کہ اگر زمین کا کوئی حصہ ایسا ہے، زمین کا کوئی پلاٹ کوئی ٹکڑا ایسا ہے کہ وہ آپ کی ان ضرورات سے زیادہ ہے، بڑھ کر ہے، اس کے علاوہ ہے، اور اس کی قیمت، اس زمین کی قیمت 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا کے برابر ہوتی ہے ان دنوں میں، قربانی کے دنوں میں، تو اس شخص پر قربانی واجب ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ زمین کو اور جائیداد کو قربانی کے نصاب میں شامل مانا جائے گا جبکہ وہ زمین کا ٹکڑا آپ کی ضرورت سے زائد ہو تب، لیکن اگر وہ آپ کی ضرورت میں شامل ہے، اسی کے غلہ جات سے سال بھر کا آپ کے اخراجات چلتا ہے، یا آپ کا اس میں مکان ہے، یا آپ کی اس میں دکان ہے، یا آپ نے اس کو کرائے پر دے دیا ہے، تو پھر ایسی صورت میں وہ زمین ضرورت کے تحت ہے، ضرورت اصلیہ سے زائد نہیں ہے، پھر اس پر اگر اس کے علاوہ اور اتنا پیسہ یا اتنا مال نہیں ہے تو پھر اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ ناظرین کرام، مجھے امید ہے کہ آپ کو مسئلے کی وضاحت سمجھ میں آئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔